کہ امر اول کیا ہے، صحابہ کے دور میں کیا تھا۔ میرے بھائیوں یہ بات پلے سے باندھ لو کہ ہماری عقیدت کی بنیادیں، ہماری ہدایت کی بنیادیں اور جنت کو پا لینے کی بنیادیں وہی ہیں جو صحابہ کرام کے دور کے لیے تھی۔ اس لیے کہ اللہ کا دین کسی دور کے لیے تبدیل نہیں ہوتا کہ اس دور میں احکام کچھ اور ہو اور آج کچھ اور ہو، اس دور میں دین کچھ اور ہو اور آج کچھ اور ہو۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ آپ سمندر کی تہہ کے اندر ہو تو وہی دین ہے، سمندر کے اوپر ہو وہی دین ہے، خشکی پر ہو وہی دین ہے، اور آپ کی رسائی اگر چاند پہ ہو جائے وہی دین، کوئی فرق نہیں۔ نہ کسی دور کے لیے فرق ہے، نہ کسی مقام کے لیے فرق ہے۔ اللہ کا دین ایک ہے، اللہ کی سنت ایک ہے۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے لن یصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها، اس امت کے آخری دور کو وہی چیز سنبھال سکتی ہے جس چیز نے اس امت کے پہلے دور کو سنبھالا۔ وہ صحابہ کا دور جو ہمارے لیے ایک مثال ہے ہمارے لیے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے، اس دور سے مختلف کر لیں گے، تو فتنے ہم پر حملہ آور ہوں گے اور ہمیں برباد کر دیں گے۔ اور اگر ہم اسی چیز پر قائم رہیں جس پر صحابہ تھے، اسی منہج کو اپنائے رکھے جس پر صحابہ قائم تھے، تو یہ ہدایت اور عافیت کا راستہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں، فرمایا کہ وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَإِنَّ آخِرَهَا سَتُصِيبُهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنكِرُونَهَا۔ اس پر بار بار غور کرو، یہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کیا فرما رہے؟ فرمایا کہ میری یہ امت جو چھوٹی نہیں ہے، سب سے بڑی۔ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، صحیح بخاری کے کہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف ہے، تمام لوگوں کی طرف۔ اب قیامت تک اللہ کے پیغمبر کی نبوت کا سکہ قائم ہے۔ فرمایا کہ یہ جو میری امت ہے، اس امت کی عافیت اور اس امت کی سعادت اس امت کے پہلے دور میں، اس امت کے پہلے دور میں، وہ دور کون سا ہے؟ وہ صحابہ کرام کا دور، وہ صحابہ کرام کا دور۔ اس امت کی عافیت اور سعادت پہلے دور میں، اور جو اس کے بعد دور آئیں گے اس میں کیا ہوگا؟ عافیت نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ اس کی اسباب کیا ہے؟ سبب سن لو۔ فرمایا کہ ستصیبها بلاء وامور تنکرونها، اس دور میں ایسے ایسے امور آئیں گے، ایسی ایسی باتیں آئیں گی، ایسی ایسی چیزیں آئیں گی جن کو تم نہیں پہچانتے ہوگے۔ تم سے مراد کون ہے؟ صحابہ۔ ایسی ایسی چیزیں آئیں گی جن کا آج وجود نہیں ہے، تم ان کو نہیں پہچانو گے۔ اب دیکھیں کوئی صحابی مثال کے طور پہ اگر آج زندہ ہو کر آج اور وہ مطالعہ کرے، مشاہدہ کرے، یہ مختلف جماعتیں، مختلف تنظیمیں، ان کو دیکھے تو کیا ان امور کو پہچان پائے گا؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پورے مذہب اور دین کی جو بنیاد ہے وہ قبر پرستی پر۔ کیا صحابہ کے دور میں کوئی درگاہ تھی جس کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہو، سجدے کیے جاتے ہو؟ کوئی درگاہ، کوئی عرس، کوئی میلہ؟ یہ نظام قبور جو ہم نے اپنا رکھے، کیا صحابہ کے دور میں تھا؟ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرتے تھے؟ اللہ کے گھر کے علاوہ کسی چیز کا طواف کرتے تھے؟ مثال دیجیے۔ صحابہ کا دور ہمارے لیے مثال ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی میں نے بہت سی حدیثیں آپ کو سنا دی، اور یہ جو حدیث مسند احمد وغیرہ میں ہے، یہ تو قاطع النظام حدیث ہے، جب پیغمبر اسلام نے بالکل اٹل دو اور صاف بات کہہ دی کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنتی ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا جنتی گروہ کون سا ہے، جنتی جماعت کون سی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہم ما انا علیہ اليوم واصحابی، جنت میں جانے والی جماعت وہ ہے
جو اس چیز پر قائم ہو جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ. بات کتنی واضح ہو گئی کہ کسی بھی دور کا انسان ہو، کوئی بولی بولنے والا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، گورا ہو، سرخ ہو یا کالا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، فرمایا کہ جو اس چیز پر قائم ہو جائے جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، فرمایا کہ وہ جنتی. اب صحابہ کے دور میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہوتی تھی؟ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ ہوتا تھا؟ صحابہ نے یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسرا اور کیسر دنیا کے منحوس بادشاہ، ان کو ماننے والے انہیں سجدہ کرتے ہیں، وانت احق منہم، حالانکہ آپ زیادہ حقدار، آپ تو اللہ کے پیغمبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سجدہ ایک عبادت ہے جو صرف اللہ کا حق ہے، اور اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن نہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے. ان کی تربیت، ان کا منہج یہی تھا کہ عبادت اللہ کے لیے ہے، یہ توحید الوہیت. تو کوئی ایسی جگہ ہو اللہ کے سوا کسی کو پکارا گیا ہو، کسی کو پوجا گیا ہو، ہرگز. صحابہ کرام کی تربیت عقیدہ صافیہ، عقیدہ توحید پر تھی، اس لحاظ سے ان کا منہج بالکل خالص تھا اور اس میں کوئی لچک نہیں، کوئی لچک نہیں تھی، کوئی تنازل نہیں تھا، بالکل صاف اور ٹھوس عقیدہ. اگر کوئی صحابی آج آ جائے اور آج لوگوں کے اس منہج کو دیکھ لے کہ لوگ کسی نہ کسی ایمان کے مقید بنے رہتے، کوئی حنفی، کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی. آپ بتائیے صحابہ کے دور میں اس قسم کے ناموں کی بنیاد پر کوئی فرقہ تھا، کوئی جماعت تھی؟ بالکل نہیں. اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کسی اور کی پیروی کا یا اتباع کا کوئی تصور تھا؟ بالکل نہیں. وہ تو بڑے باغیرت تھے، بڑے باغیرت، یہ ان کا منہج تھا. دیکھیں اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی. ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک مقام پر کھڑے، ان کے سامنے کچھ لوگ ہیں، لوگوں کا اصرار یہ ہے کہ حج تمتع سے ابوبکر صدیق نے بھی روکا، عمر بن خطاب نے بھی روکا. وہ ہمارے امیر ہیں، ہمارے خلیفہ تھے، ان کی بات ماننی چاہیے. اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے بدو حج تمتع کی مشروعیت جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے. لوگوں نے کہا کہ لیکن خلیفہ کی بات، امیر کی بات، غصے میں آ گئے. فرماتے ہیں کہ یوشک ان تسقط علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر وقال عمر. مجھے ڈر ہے کہ تم اس اسٹیج پر پہنچ چکے ہو کہ تم پر آسمان سے پتھر برسے. وہ وقت تمہارا آ چکا کہ تم پر آسمان سے پتھر برسے اور یہ پتھر تم ملیا میٹ کر دے. میں کہتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا اور تم یہ کہتے ہو کہ صدیق عمر بن خطاب نے یہ فرمایا. اب بتاؤ اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی؟ صحابہ کی اتباع غیرت. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس امت میں ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، ان دونوں سے افضل کوئی ہے؟ ان دونوں سے بڑھ کر کسی کا مقام ہے اس پوری امت میں؟ بلکہ پوری امت ایک طرف ہو کہ نقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل هذه الامه بعد رسول ابو بکر ثم عمر. کہ ہم یہ کہا کرتے تھے، ہم یہ کہا کرتے تھے اور اللہ کے پیغمبر زندہ تھے. ہم یہ کہتے تھے اور اللہ کے پیغمبر زندہ تھے. یہ دو جملے کیا ان کا معنی؟ ہم یہ کہتے تھے اور اللہ کے پیغمبر زندہ تھے، کیا معنی اس کا؟ ہم یہ کہتے تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر صحابہ کا اتفاق تھا، کسی کو اختلاف نہیں تھا، اور اللہ کے پیغمبر زندہ تھے. اس کا معنی یہ کہ جو کچھ ہم کہتے تھے وہ اللہ کے پیغمبر جانتے تھے.
کیا کہتے تھے؟ ہم یہ کہتے تھے کہ اس امت میں اللہ کے پیغمبر کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے اور ان کے بعد عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ. کتنا اونچا مقام. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج تک مجھ پر جس نے احسان کیا ہے میں نے سب کے بدلے چکا دیے. ابو بکر کے علاوہ اس نے مجھ پر اتنے احسان کیے کہ مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ چکاؤں. ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی چکائے گا قیامت کے لیے. کتنی عظمت. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما صلى عمر فجا الا صلى الشيطان فجا غير فج عمر. جس گلی سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اتنا اونچا مقام. ان سے افضل کوئی نہیں. لیکن ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ ان لوگوں کو جو اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مقابلے میں ابو بکر اور عمر کی بات کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسے. میں تمہارے سامنے اللہ کے پیغمبر کا فرمان پیش کر رہا ہوں اور تم میرے سامنے ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کی بات کرتے ہیں. ان سے افضل کوئی نہیں. لیکن ایک صحابی کا جذبہ اتباع اور اس کی غیرت آپ دیکھیں. اس سے آپ پر واضح ہوگا کہ صحابہ کرام کا منہج کیا تھا, منہج اتباع کیا تھا. اور میرے دوستوں اور بھائیوں, سب سے زیادہ فتنہ جو انسان کو لائق ہوتا ہے وہ اتباع کے منہج سے انحراف کرنے سے. اللہ پاک نے ذریعہ فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. کہ جو لوگ میرے پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں, میرے پیغمبر کی بات نہیں مانتے, سنت کا استخفاف کرتے ہیں, سنت کا انکار کرتے ہیں, سنت کو معطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سنت کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو یا رائے کو مقدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, فرمایا کہ ان کو ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی فتنہ اپنی لپیٹ میں نہ لے لے. فتنے انسانوں کو لائق ہوتے ہیں سنت سے دوری کی شکل. اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ شاید تمہارا وہ وقت آ پہنچا جو آج سے پہلے امتوں پر آئے. کسی کو اللہ نے غرق کر دیا, کسی کو اللہ نے زمین سے اٹھایا اور اوپر لے جا کے واپس پلٹ دیا, کسی پر پتھر برسائے گئے, کسی پر آگ برسائی گئی, کسی کو چیخ نے برباد کر دیا, کسی کو تیز آندھی نے برباد کر دیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی انہوں نے. تم کو اللہ کے زیادہ پیارے اور لاڈلے نہیں ہو کہ اللہ تمہاری محبت سے مجبور ہو. جو کردار ان کا تھا وہ تم بھی پیش کر رہے ہو اس شکل میں کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا اور تم یہ کہتے ہو کہ نہیں ابو بکر نے یہ کہا اور عمر نے یہ کہا. میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس امت میں ابو بکر عمر سے افضل کوئی تھا. اور آج کے فتنے کہتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے لیے ایک ایک شخصیت خود منتخب کر لی. ان کا انتخاب کوئی اللہ اس کے رسول کی طرف سے نہیں. حالانکہ دین کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ٹوٹل انتخاب اللہ کی طرف سے. ہدایت کون بناتا ہے؟ اللہ. کن کے ذریعے بھیجتا ہے؟ نبیوں کے ذریعے. اور نبی لوگوں کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوتے بلکہ نبیوں کا چناؤ اور انتخاب اللہ کرتا ہے. اس میں کسی انسان کا دخل نہیں. نبی تک کے معاملے میں اتنی احتیاط کہ اللہ چنتا ہے. اللہ اعلم حیث رسالت. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی رسالت اور پیغام کا مستحق الاہل کون. اور یہاں کیا کہ اپنی مرضی سے ہم نے لوگوں کو منتخب کیا. اس انتخاب میں اللہ کی طرف سے کوئی دلیل کوئی برہان نہیں. اور منتخب کرنے کے بعد پورے دین کی عمارت ان کے سر پہ تعمیر کر دی کہ بس جو یہ کہیں گے وہ مانیں. حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ یہ ہمارا ایمان ہے, اس کی بات کے مقابلے میں اگر قرآن کی آیت آ گئی تو پہلے کوشش کریں گے آیت میں تعویل کریں تاکہ قرآن کی آیت اور ہمارے ایمان کا قول آپس میں موافق ہو جائے.
اور اگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے تو پھر یہ سمجھیں گے کہ قرآن منسوخ ہے اور ایمان کا قول لاتا ہے. کتنا بڑا ظلم اس دن کہ اللہ کا فرمان ایک شخصیت کے قول سے اور اس کے فتوے سے منسوخ ہو جائے. اگر کسی انسان کے عقیدے کا یہ قانون حصہ بن جائے تو کتنا بڑا فتنہ ہے جو اس میں الغار کر چکا، مسلط ہو چکا اور اس کو پوری طرح اپنے نظرے میں لے چکا. اور کہتے ہیں کہ یہ سلوک حدیث کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کی حدیث آ جائے اور ہمارے امام کے قول سے ٹکرا جائے، ہمارے امام کے قول سے ٹکرا جائے، تو پہلے ہم کوشش کریں گے کہ حدیث میں تعویل کریں، قول امام کو نہیں چھیڑیں گے، حدیث کو چھیڑیں گے، تعویل کرنے کی کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے یہ حدیث اور قول امام آپس میں مطابق. اگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے تو پھر آخری حال یہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان منسوخ اور امام کا قول ناسخ. اس کو منسوخ کر کے چھوڑ دیں گے، ٹھکرا دیں. کتنا بڑا ہے. صحابہ کا منہج کیا ہے کہ لوگوں تم اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مقابلے میں ابو بکر کی بات کرتے ہو، عمر کی بات کرتے ہو، ڈر ہے کہ تم پر پتھر برسے اور تم کو برباد کر دے، ملیا میٹ کر دے. اور ابو بکر و عمر کے مقابلے میں تمہارے خود ساختہ اماموں کی کیا حیثیت اور فکر جن کو تم چمتے بیٹھے، اپنے سینے سے لگائے بیٹھے. اور یہ اس امت کے اختلافات اور فتنوں کی بنیاد، یہ چیز ایسی گھر کر چکی ہے کہ لوگ اس سے ٹیکس مت ہونے کے لیے تیار ہیں. کیا سے یہ ایک فتنہ ہے جو ایک عرصے سے اس امت کو لپیٹ میں لیے، اور سعادت اور عافیت کا مستحق وہ ہے، کامیاب وہ ہے جو اس جلغار سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے آپ کو جھکا لے. کس کے سامنے؟ اللہ کے پیغمبر کی سنت کے سامنے. اور یہ صحابہ کا منہج تھا. ترجعون الی امرکم الاول، تمہاری عافیت کی بنیاد یہ ہوگی کہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے امر اول کی طرف لوٹ جاؤ، صحابہ کے دور کی طرف آ جاؤ. صحابہ کا دور تمہارے لیے ہر طرح مثال ہے، حجت. اللہ نے مثال بنا کر پیش کر دی. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين من الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جو رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کا پیروکار بن جائے، اس وقت مومن کون تھے؟ صحابہ کرام. صحابہ کی راہ کو چھوڑ کر کسی اور راہ کا انتخاب کرے گا، ہم کیا کریں گے؟ نولہ ما تولی، جس راہ کو اس نے منتخب کیا اس میں اس کو ڈھیل دیں گے، رسی دراز کریں گے. سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے کہ اللہ کسی انسان کو اس کے گناہ کی بنیاد پر فوراً پکڑ لے، فوراً پکڑ لے تو یہ عذاب بڑا شدید ہے. لیکن اس عذاب کے مقابلے میں ہلکا ہے کہ اللہ فوراً نہ پکڑے بلکہ ڈھیل دے. اللہ کا فرمان ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں لوگوں کو ڈھیل دیتا ہوں، لیکن تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ڈھیل دینے کے بعد جب پکڑوں گا تو پکڑ بڑی سخت ہو، بڑی سخت پکڑ ہو. فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں اور صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راہ کے پیروکار بن جاتے ہیں، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، ان کو چلاتے ہیں، چلو تمہیں ڈھیل دے رہے، نولہ ما تولی، جس راہ کا انتخاب کیا اس راہ پر چلا دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں. پھر ایک وقت آئے گا کہ ان کو پکڑیں گے اور پکڑ کر کیا کریں گے؟ نصلہ جہنم، جہنم میں ڈال دیں. وساءت مصیرا، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے، سب سے برا ٹھکانہ یہی جہنم. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر اس حدیث میں کہ فتنوں کا علاج، فتنوں سے مخرج یہی ہے کہ ترجعون الی امرکم الاول. اب امر اول میں جو کچھ تھا وہ ہمارے لیے لائق قبول اور لائق عمل. چنانچہ صحابہ کے دور میں توحید خالص تھی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کا کوئی تصور نہیں تھا. ان کا منہج بالکل صافی تھا،
وہ اللہ کی صفات میں تعویلیں نہیں کرتے تھے. آج آپ دیکھیں کیسے کیسے فتنے کھڑے ہو گئے. اشاعرہ، ماتریدیہ، جہمیہ، معطلہ، خوارج، معتزلہ، مرجئہ، ان کے مذاہب دیکھیں، ان کے مناہج دیکھیں. اللہ کی توحید تک کوئی نے بات نہیں کی. صفات میں تعویلیں. صحابہ کا دور ایسا نہیں تھا. امیر عمر کے دور میں معلوم ہوا کہ ایک شخص اللہ کی صفات میں تعویلیں کر رہے ہیں اور آیات مشتبہات کی اپنی مرضی کی تفسیریں کر رہے ہیں. آپ نے بلا لیا. وہ حاکم بھی خالص اللہ اس کے رسول کے فرما بردار. اس معاملے کو ٹالا نہیں آپ نے. وہ آج کل کے بغیر حکام کی طرح نہیں تھے جن کو صرف اپنے پروٹوکول کا خیال ہے کہ کوئی بات ہمارے پروٹوکول کے منافی نہ ہو. اللہ کا پروٹوکول، اللہ کے پیغمبر کا پروٹوکول جو چاہے ہوتا رہے، کوئی پرواہ نہیں. جو چاہے لوگ کرتے کوئی پرواہ نہیں. کیا پیغمبر اسلام نے ہر جادوگر کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا؟ اور آج جادوگروں کی دکانیں قریہ بستی بستی اور ہر گلی ہر چوک میں موجود. کسی کو ہے غیرت؟ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ ایک حاکم وقت کی ذمہ داری کہ اس کی رعیت میں اگر کوئی جادو کرتا ہے، سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، ایک حاکم ہر کام کرنے سے پہلے اس کو قتل کرتا ہے. کسی میں غیرت؟ لاہور میں یوسف قذاب جیسے جھوٹے نبوت کے مدعی بندراتے پھرتے ہیں اور جب لوگوں کے احتجاج نے ان کے سروں میں وہ سوا گھونپا جو ایک ہاتھی کے سر میں گھونپا جائے تو اس کو ہوش آتی ہے، تب ہمارے حکام کو ہوش ہے. اور یہ ثانی بد کردار گوہر شاہی، کسی کو خیال آیا اس کے دعوے، اس کے متبعین کے چرچے، اللہ اس کے رسول کے حق میں ڈاکہ، کتاب و سنت پہ افتراء، توحید پہ الغار، کسی کو خیال آیا؟ اس لیے کہ یہ بے غیر تھی. اس دور کے حکام وہ دین کو جانتے تھے، عقیدے کو، منہج کو پہچانتے تھے. چنانچہ آپ نے جب سنا کہ ایک شخص آیات صفات میں تعویلیں کر رہے ہیں، اس کو بلا لیا اور بلا کے سامنے بٹھا دیا اور پوچھا کہ کیا تم نے ایسا کیا؟ اس نے کہا کہ جی. جلاد موجود تھے، چاہتے تو ان کے سپرد کر دیتے لیکن نہیں. امیر المومنین نے درہ اپنے ہاتھ میں لیا، ڈنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پہ برسانے لگے. اس کو پیٹ لے، اس کے سر پہ برسار، حتیٰ کہ خون نکلا. اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کے کپڑے سرخ ہو گئے، رنگین ہو گئے. بڑی مار کھانے کے بعد، بڑے جوتے پڑنے کے بعد بالآخر کو بولا کہ نہیں، اب میرے دماغ کا فطور نکل گیا، اب مجھے معاف کر دیں. جو فطور تھا وہ نکل گیا، اب تو معاف کر دی. امیر المومنین نے فرمایا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ مدینے میں رہو، انسانوں کے درمیان رہو. اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، نوجوانوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو لے جاؤ اور جنگلات میں چھوڑو. جنگل کے درندے، جنگل کے جانور اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں. یہ انسانوں کی بستی میں رہنے کے قابل نہیں. یہ توحید کی غیرت، عقیدے کی غیرت، صحابہ کی منہج کی صفائی، پاکیزگی اور طہارت. کبھی اللہ کی صفات کے بارے میں اللہ کے پیغمبر تک سے کوئی سوال نہیں کیا کہ فلاں صفت کیسی، اللہ عرش پہ کیسے مستوی، اللہ کا سننا کیسا، اللہ کا دیکھنا کیسا. بڑے صاف، سادہ اور نظیر کے لوگ تھے، عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، منہج کے لحاظ سے. لہٰذا یہ دور ہمارے لیے آئیڈیل دور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ فتنے دیکھو تو فوراً امر اول کی طرف لوٹ جاؤ. امر اول صحابہ کے ساتھ، اس دور کا عقیدہ، اس دور کا منہج، اس دور کی سلامتی، عافیت، یہ تمہارے لیے ایک مثال ہوگی.